السلام علیکم، میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ کل سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے 63A کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو ملک کے اندر ایک انارکی انتشار پھیلا ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں تھی، لوگ اس کو اپنے حساب سے تعبیر کرتے تھے، اپنے مفاد میں تعبیر کرتے تھے۔ اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے 3-2 کے ریشو سے فیصلہ جاری ہوا ہے، 5 رکنی بینچ نے فیصلہ صادر کیا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لوگ بے وفائی کریں گے اپنی پارٹی سے اور بددیانتی کریں گے، اس کو ان کا ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں، پارٹی کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اگر ان سے بالا تر ہو کر سوچا جائے، دیکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں، مثلا عمران خان کے نام پر جو ووٹ لے کر آیا ہے، یا نواز شریف کے نام پر جو ووٹ لے کے آیا ہے، اس کو یا تو نواز شریف کے ساتھ ہی سٹینڈ کرنا چاہیے، اگر اس کو اختلاف ہے تو پھر ریزائن ہی کر دینا چاہیے، اور اس کو معاملے کو پارٹی میں ہی ایجیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ جب اس کے نام پر، ایک پارٹی کے نام پر، ایک لیڈر کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، تو اس کو آپ کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ وہی ووٹ جو ہے آپ کسی اور پارٹی کو نہیں دے سکتے۔ یہی بے وفائی جو تھی، اسی کی وجہ سے اب دیکھیں کہ ملک کے اندر کتنا بڑا انتشار پیدا ہوا۔ ایک سٹیبل گورنمنٹ جو تھی وہ نکال دی گئی، ملک کے اندر ایک دم اتنا بڑا انتشار اور انارکی پھیل گئی، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک دم جو ہے ڈاماڈول ہو گئی ہے، ڈالر 200 تک پہنچنے والا ہے۔ ملک کے اندر جو ہے ایک عجیب تذبذب اور غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سنبھل بھی نہیں پا رہی، اور ہماری معیشت جو ہے وہ بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اور یہی صورتحال پہلے سری لنکا میں بھی ہوئی، اب یہی صورتحال جو ہے وہاں پر اس کی تعبیر کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ خوش آئین ہے، خوشگوار ہے، اور اس کے صادر ہونے سے یہ جو مستحکم حکومتیں ہیں ان کو گرانا اور نئی حکومتیں بنانا اور سازشیں کرنا، کم از کم اس سے تو جان چھوٹ جائے گی کہ جو آئے اپنی مدت پوری کرے اور ایک آئینی طریقے سے وہ حالات کو فیس کرے، اور پھر اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرے۔ اب اگر 3.5 سال مثلا عمران خان نے گزار لیے تھے، تو اس کو اگر 1 سال اور بھی موقع دے دیا جاتا تو پھر اس کو آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے تھے، سب کچھ اس کے کھاتے میں بھی جا سکتا تھا۔ لیکن آپ نے ایک غلط فیصلہ کر کے اب عمران خان کے اگر اس کی غلطیاں تھیں تو آپ نے ان کو مظلوم بھی بنا دیا، اور اب عمران خان کے ساتھ پوری عوام بھی کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ پھر خط بھی آ گیا جس نے عمران خان کی بیانیے کی تائید کر دی۔ اس طریقے سے اگر آپ شارٹ کٹ کے راستے اختیار کریں گے تو پھر نقصان ملک کا ہوگا۔ اب ہر صورت میں جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارے ملک کا ہوا ہے، ہماری معیشت کا ہوا ہے، اور مفاد پرست جو ہیں وہ جیت گئے، اور ملک جو ہے وہ ہارنے والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس لیے یہ فیصلہ جو ہے اس کو کوئی غلط سمجھے یا صحیح سمجھے، لیکن ہمارے ملک کے مفاد میں ضرور ہے کہ جو بے وفائی کریں ان کا ووٹ کاسٹ نہ ہو، تاکہ اس ووٹ کے ذریعے سے حکومت کوئی اگر گرا سکتا ہے تو بے شک گرا لے، لیکن کوئی بنا نہ سکے، تاکہ یہ بے وفائی کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو جائے۔ اس طریقے سے جو بکنے والے ہیں، جو لوگ بکاؤ مال ہیں، جو لالچ میں آ کر پاکستان اور عوام کا نہیں سوچتے، کم از کم ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور وہ اب اس طرح کی جرات نہیں کریں گے، حکومتیں غیر مستحکم نہیں ہوں گی، اور اس طریقے سے ملک جو ہے ایک بہتر جو ہے راستے پر چل سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے وفائی ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل پذیرائی نہیں ہے، اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، چاہے عوام سے ہو،
چاہے کسی انسان سے ہو. بے وفائی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا. اس لیے یہ بددیانتی اور بے وفائی کا قلعہ کما کر کے سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ایک پاکستان کی سیاست کو ایک اچھا رجحان دیا ہے. اللہ کرے کہ سیاستدان اس سے کچھ سدھر جائیں اور وہ اب اچھے فیصلے کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر.